اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آیت نمبر 119 سورۃ توبہ، نویں سورت ہے۔ پارہ کون سا ہے؟ 11 یا تذرون۔ آج ہم کریں گے 119 سے 122 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپناؤ تقوی۔ تقوی کا معنی طریقہ زندگی اللہ کا، رہن سہن اللہ کا، محبت اور ڈر اللہ کا، اور ساتھ دو سچے لوگوں کا۔ 120 ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول اللہ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ ذلک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ نہیں تھا مناسب اہل مدینہ کو اور ان کو جو آپس میں اطراف میں مدینے کے عرب بدو ہیں، یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جہاد میں، اور نہیں مناسب تھا یا جائز تھا وہ فکر کریں اپنی جانوں کی نبی کی جان سے لاپرواہ ہو کر۔ یقیناً کبھی ایسا نہیں ہوا ان مومنوں کو کہ نہ لگی ہو پیاس اور نہ ہی تھکاوٹ اور نہ ہی بھوک راستے میں اللہ کے، اور نہ روندا ہو انہوں نے کسی مقام کو جو غضبناک کر دے کافروں کو، اور چھینا نہ ہو انہوں نے دشمن سے کوئی علاقہ لرزہ طارق کر کے کافروں پر، مگر لکھا جاتا ہے ان کے لیے اس کے بدلے میں عمل نیک۔ یقیناً اللہ ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، صلہ نیکوکاروں کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی کریکٹرسٹکس بڑی خوبی کے ساتھ یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ اہل مدینہ وہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتے اور نہ رہنا چاہتے ہیں، تو وہ جہاد میں آگے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے کبھی یہ اپنی جانوں کی فکر نہیں کی، انہوں نے سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ کی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے بدلہ ہے، اللہ ضائع نہیں کرتا نیک اعمال لوگوں کے۔ اجر المحسنین یہ نیکوکاروں کا صلہ ہے۔ تو آج ہم کریں گے 119 سے 122۔ اب ہم کرتے ہیں 121 اور اس کا ترجمہ۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور نہیں خرچ کرتے وہ کوئی خرچ کسی قسم کا، تھوڑا ہو یا زیادہ، اور نہیں طے کرتے وہ کوئی وادی کوئی جہاد کی، مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے وہ سب ان کے نامہ اعمال میں، تاکہ جزا دے ان کو اللہ بہترین جو کیے ہیں انہوں نے اعمال۔ تو جس نے جزا کمانی ہے اس نے جزا کمانی ہے، جس نے سزا کمانا ہے اس نے سزا، جو بھی نامہ اعمال میں تم نے ڈالا اپنے خرچ کیا وہ بھی لکھا جائے گا، تھوڑا خرچ کیا زیادہ خرچ کیا، جہاد میں گئے جہاد میں نہیں گئے، سب کچھ لکھا جائے گا نامہ اعمال میں۔ 122 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فريقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور نہیں تھا مومنوں پر ضروری کہ وہ نکل کھڑے ہوں جہاد کے لیے سب کے سب، پھر کیوں نہیں ہوا ایسا کہ نکلتے آبادی کے ہر حصے سے کچھ لوگ ان میں سے، اس ارادے سے کہ وہ سمجھ پیدا کر دیں دین کی، اور تنبیہ یعنی خبردار کریں اپنی قوم کے لوگوں کو کہ جب وہ لوٹ کر آئیں گے ان کے پاس، تاکہ بچے رہیں وہ برے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام آیات میں سب سے زیادہ زور جہاد پر ہے، اور جہاد پر جانے کی کے بدلے میں جو کچھ ملنا ہے اجر المحسنین اس کا ذکر ہے، اور جو لوگ جہاد پر نہیں جاتے ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی بہت ہی تفصیل سے ذکر ہے کہ وہ کس طرح اس کا جو بھی انہوں نے اپنے نامہ اعمال میں لکھا ہے تو ان کو ضرور اس کی سزا ملے گی۔ تو آج ہم تھوڑا سا پھر دوہرا لیتے ہیں۔ آج ہم دہراتے ہیں پہلی سورت سورہ فاتحہ جس میں 7 آیات تھیں، دوسری سورت سورہ بقرہ جس میں 286 آیات تھیں، تیسری سورت سورہ آل عمران جس میں 200 آیات تھیں،
चौथे नंबर पर पढ़ी हमने सूरह निसा जिसमें 176 आयत थी। पाँचवें नंबर पर हमने पढ़ी सूरह मायदा, उसमें 120 आयत थी। छठे नंबर पर हमने पढ़ी सूरह अल-अनाम, 165 आयत थी। फिर हमने पढ़ी सूरह अल-अराफ 7वें नंबर पे जिसमें 206 आयत थी। सूरह अनफाल 8वें नंबर पे जिसमें 75 आयत थी। फिर हमने पढ़ी सूरह तौबा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह कल ख़त्म करेंगे सूरह तौबा। सूरह तौबा में कुल 129 आयत हैं। सूरह तौबा एक मदनी सूरत है और इसमें कुल 129 आयत हैं। कुरान में कुल सूरतों की तादाद है 114। अभी हम कौन सी सूरत पे हैं? 9वीं सूरत पे हैं। कुरान में कुल कितने पारे हैं? 30। अभी हम कौन से पारे पे हैं? 11 पारे पे हैं, 11वें पारे पे। कुरान शरीफ को अपनी ज़िंदगी में अपनाइए, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, समझ कर पढ़िए। कुरान और सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लागू कीजिए। यही ज़ाब्ता अखलाक और ज़ाब्ता ज़िंदगी है और इसी में दोनों जहानों की कामयाबी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।